پڑوسی اگر فاقس ہو تو ہمیں اس کی خبر نہیں. اور میرے بھائی مرنے کے بعد میں پڑوسی کے کھانے کا بھی تجھ سے حساب لیا جائے گا. تو گھر میں کھاتا تھا کہ تیرا پڑوسی بھی کھاتا تھا یا فاقس سے سوتا تھا, یہ تجھ سے بھی حساب ہونا ہے. ایک بار اپنی نظر اٹھا کے پڑوسی کی طرف بھی دیکھ لیا کر. پڑوسی کے بچے فاقس سے تو نہیں ہے, اگر پڑوسی کے بچے فاقس سے ہیں تو اپنی ہانڈی میں ایک پیالہ پانی زیادہ ڈال لے تاکہ ایک پیالہ شوربہ اپنے پڑوسی کے بچوں کو دے سکے, تاکہ تیرے پڑوسی کے بچے فاقے سے نہ سوئے بلکہ اس شوربے سے چند لقمے کھا کے سو جائے. یہ اسلام ہے, یہ مذہب اسلام ہے. ہم تو صرف اپنے اپنے میں لگے. میرے بھائی میری تقریر مکمل طریقے سے شروع ہو چکی ہے. ایک نیا رنگ دے کر جانا چاہتا ہوں, ایک نیا ڈھنگ دے کر جانا چاہتا ہوں, ایک جذبہ آپ کو دے کر کے جانا چاہتا ہوں. اور جلسے میں آنے والے کان کھول کر کے سننا, دنیا میں آئے ہو یہ جتنی زندگی کی ہے بس یہی ہے. اس کے بعد تمہیں نہ کوئی زندگی ملنے والی, نہ مہلت ملنے والی, نہ عمل کے لیے دوبارہ بھیجا جائے گا. جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے. ارے تم کیا کر رہے ہو, خدا کو ناراض کر بیٹھے ہو. وہ زندگی کون سی لاؤ گے جس میں اپنے رب کو راضی کرو گے؟ اب تم ناراض کر بیٹھے ہو تو وہ زندگی کون سی لاؤ گے کہ جس میں رب کو راضی کرو؟ میں نے الیکشن لڑا, میں ہار گیا, ٹینشن نہیں, اگلا لڑ لوں گا. ٹھیک ہے, اگلا بھی ہار گیا, پھر ٹینشن نہیں, اگلا لڑ لوں گا, موقع ملے گا, 5 سال کے بعد پھر آئے گا. لیکن خدا کی قسم اس زندگی کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں آئے گی. اور مذہبوں میں ہوتا ہے 7 جنم کا جو ہے سوچ, جنم جنم کی سوچ, لیکن تیرا مذہب اسلام بتاتا ہے صرف ایک ہی بار دنیا میں تو نے جنم لینا ہے, مرنے کے بعد پھر کبھی واپس نہیں آنا. ایک بار دنیا میں تجھے اللہ نے جنم دیا, اس کے بعد واپس نہیں آنا. تو مجھے یہ تو بتا, تو گھر بھی اسی زندگی میں بنانا, شادی بھی اسی زندگی میں کرنا, پیسہ بھی اسی زندگی میں کمانا, دوست بھی اسی زندگی میں بنانا, سارے کام اس زندگی میں, رب کو کس زندگی میں راضی کرو گے؟ بات میری سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ موبائل بھی ابھی خریدنا ہے مجھے, گاڑی بھی ابھی خریدنا ہے, ٹھیک ہے, گھر بھی ابھی بنانا ہے, بینک بیلنس بھی بنانا, پلاٹ بھی خریدنا ہے, دوست بھی بنانا ہے. اور بھائی یہ تو سب ابھی کرنا ہے, مرنے کے بعد کر لیے. کہے گا مولانا بڑا بے وقوف ہے, کیا مرنے کے بعد بھی کوئی موبائل خریدے گا؟ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی گھر بنائے گا؟ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی جو ہے بینک بیلنس بنائے گا؟ تو میں نے کہا مولانا بے وقوف نہیں, تو بے وقوف ہے. جب مرنے کے بعد موبائل نہیں لے سکتا, گھر نہیں بنا سکتا, تو مرنے کے بعد اللہ کو کہاں سے راضی کرے گا؟ جب سب کچھ ابھی کرے گا تو رب کو بھی تو راضی ابھی کرے گا. بھائی میری غلط بات تو نہیں ہے؟ تو سب تو کرنے کے لیے چنتت ہو, اور رب کو راضی کرنے کے لیے کب چنتا ہوگی؟ ایک بزرگ کی آنکھ بنی, ڈاکٹر نے کہا سجدہ نہ کرنا. آنکھ بنی ہے کچھ دن کے لیے, سجدہ نہ کرنا. آنکھ سجدہ کرو گے نا تو زور آئے گا, زور آئے گا تو آنکھ پھر خراب ہو جائے گا. اکثر آنکھ بننے میں ڈاکٹر منع کر دیتا ہے. اس بزرگ نے دوا تو 2 وقت کھایا, ڈاکٹر کا دیا ہوا, مگر کھانا 1 وقت نہیں کھایا. گھر والوں نے بہت ضد کیا, کھانا کیوں نہیں کھاتا, کھانا کیوں نہیں کھاتا. ایک دن پوچھ لیا کھانا کیوں نہیں کھاتے, کہا شرم آتی ہے, جب اس رب کا سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کا رزق کیسے کھاؤں؟ شرم جب میں اس کا سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کا رزق کیسے کھاؤں؟ مجھے بتاؤ کبھی ہمیں شرم آئی؟ کیا ہمیں کبھی تکلیف ہوئی؟ نہیں, شرم ہی نہیں آتی. ہمارے تو کام ایسے ہیں کہ اگر مسٹر شیطان بھی سن لینا تو خوش ہو جائے کہ جو کام میں کرتا تھا اب یہ قوم کرنے لگ گئی ہے. اور لوگوں کام کھول کے سنو, مرنا سب کو ہے, اور مرنے کا بھی ایک وقت ہے. اس سے ایک سانس نہ ادھر نہ ادھر ہو سکتی ہے. کام کھول کے سن لو, اپنے رب کو راضی کر کے چلے جاؤ. اور تم مر گئے تو پتہ نہیں تمہاری قبروں پہ کوئی آئے یا نہ آئے. تم مر گئے تو پتہ نہیں کوئی تمہارے لیے بڑھیا نیک کام کرے کہ نہ کرے, اور لوگوں کسی کا پتہ نہیں یار. اور تو چھوڑ دیجئے, جنازے میں آنے والے لوگ بھی صرف اور صرف دکھاوا کرتے ہیں. ادھر جنازہ قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے, اور ہزاروں لوگ جنازے میں شریک ہیں. کسی کو پرواہ فکر نہیں ہوتی مرنے والا بخشا جائے. کوئی الیکشن کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, کوئی بزنس کی باتیں کر رہا ہوتا ہے.
بزنس کی بات چل رہی ہے، ادھر الیکشن کی بات چل رہی ہے، ادھر کھیتی کی بات چل رہی ہے، ادھر دکانداری کی بات چل رہی ہے. ارے کسے پرواہ ہے کہ مرنے والا قبر میں جا رہا ہے؟ لاؤ اس کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے اس حل ثواب کرو. کسے پرواہ ہے؟ تم اس دنیا کے چکر میں پڑے ہو. اللہ فرماتا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے. فتنہ ہے. اللہ نے فرمایا فتنہ ہے، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیں گے. اور لوگ مرنے سے پہلے اپنی تیاری خود کر کے جاؤ، کسی کے اوپر چھوڑ کے نہ جاؤ. تمہارے مرنے کے بعد تمہاری دولت کو پتہ نہیں کیسے لٹایا جائے گا. بہت سے لوگ اپنی اولادوں کے لیے دولتیں چھوڑ جاتے ہیں، بیٹے جوا اور شرابوں میں اڑاتے ہیں. بہت سے لوگ دولت چھوڑ جاتے ہیں، بیٹا ڈانس پارٹی اور رقص و سرور میں اڑا دیتا ہے. اب میری تقریر ذرا شروع ہو رہی ہے، کچھ کڑوے جملے بھی ہوں گے مگر ذرا سننا. نیند کڑوا ہوتا ہے لیکن فائدہ بہت کرتا ہے. میرے بھائی، تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں. نمبر ایک، اگر تم نے اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچا دیا تھا. آپ مولانا حافظ تھے، آپ کو کچھ یاد تھا دین کی بات، آپ نے کسی کو بتا دی، وہ اس نے اسے بتا دی، اس نے اسے بتا دی. تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہارے ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا. اگر کسی نے مسجد بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، مرنے کے بعد مسجد میں نمازیں ہوتی رہیں گی، مدرسے میں قرآن ہوتا رہے گا، تیرا ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا. اگر کوئی مرنے والا اپنی نیک اولاد چھوڑ گیا، وہ تو قبر میں چلا گیا مگر اس کی اولاد نمازیں پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، نبی کا درود پڑھتی ہے، اس کی اولاد شریعت پہ عمل کرتی ہے. یہ تو قبر میں ہوگا مگر اس کی اولاد کے عمل کی وجہ سے اسے قبر میں نیکیاں ملتی رہیں گی. تو چاہیے کہ اولاد چھوڑ کے جاؤ. تم کیسی چھوڑ کے جاؤ؟ زور سے بولیے. نیک چھوڑ کے جاؤ. کوشش کرو کہ اولاد نیک. اور نیک اولاد ضروری نہیں کہ بھئی مولانا ہو وہی نیک ہوگا. دیکھیے میں اسپشٹ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ سوچیں گے یار ہمارے بچے تو مولانا نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے. نہیں بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ حافظ ہی نیک ہو، قاری نیک ہو، مولانا ہی نیک ہو. اگر تیرا بچہ ڈی ایم ایس ڈی ایم ہے، آئی ایس آئی پی ایس ماسٹر ڈاکٹر انجینئر ہے تو وہ بھی نیک ہو سکتا ہے. بولو سبحان اللہ. ڈاکٹر تو ولی بھی ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. حرام سے بچتا رہے، شریعت پہ عمل کرتا رہے، ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کرنے ولی ہو جائے. یہ بات ضروری تھوڑی ہے کہ مولانا ہی نیک ہوگا، آپ بھی تو نیک ہو سکتے ہیں. مگر شرط اتنی سی ہے کہ جسے تو نے ڈاکٹر بنایا ہے، ڈاکٹر بعد میں بناؤ، علم دین اسے پہلے سکھاؤ. مگر قرآن پڑھاؤ. ڈاکٹر بناؤ مگر پہلے نماز سکھا دو. ڈاکٹر بناؤ مگر اسے پہلے دین کا علم سکھا دو، تاکہ تم مر جاؤ تو تمہارا ڈاکٹر کھڑا کھڑا نہ دیکھے کہ میرے باپ کا جنازے کو غسل کون دے گا، میرے باپ کا جنازہ کون پڑھائے گا. اگر تیرا بیٹا ڈاکٹر اتنا بڑا بن گیا کہ سرجری کر دیتا ہے، ہارٹ کا آپریشن کر دیتا ہے، کڈنی کا آپریشن کر دیتا ہے، دماغ کا آپریشن کر دیتا ہے، پتے کا آپریشن کر دیتا ہے، اور بچہ آپریشن کے ذریعے پیدا کر دیتا ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر ہو گیا مگر تو اپنے ڈاکٹر کو اتنا نہ سکھا پایا کہ مرے ہوئے باپ کو غسل کیسے دیا جاتا ہے. بڑا خوش ہے کہ میرا بیٹا تو آپریشن کر دیتا ہے ہارٹ کا، بڑا خوش ہے میرا بیٹا آپریشن کر دیتا ہے کڈنی کا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تیرا بیٹا کڈنی کا آپریشن کرتا، ہارٹ کا آپریشن کرتا، دماغ کا آپریشن کرتا، پتے کا آپریشن کرتا ہے، لیور کا آپریشن کرتا ہے، سرجری کرتا ہے. مگر تیرے بیٹے کو اتنا پتا نہیں کہ مردے کو غسل کیسے دیا جاتا ہے. بھائی عجیب معاملہ ہے. تو نے اتنی بڑی سرجری تو سکھا دی لیکن سادہ سی بات نہ سکھا سکا. اور میرے بھائی اپنے مردوں کو غسل خود دو، اپنی اولاد کو اس قابل بنا کے چلے جاؤ کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہاری اولاد امام یا مولانا کا انتظار نہ کرے، تمہیں تختہ غسل پہ لٹا کے تمہارا بیٹا تمہیں غسل دینا شروع کر دے.
یار وہی تو بات اچھی ہے، بیٹا غسل او بھائی ان اماموں کی ذمہ داری نہیں ہے مردے کا غسل دینا، یا کسی جو اسپیشل نہلانے والا ہوتا اس کی ذمہ داری نہیں ہے غسل دینا۔ غسل دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے مردوں کو خود سے غسل دو۔